الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تعالى في مقام آخر وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. محترم اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستو، یہ تو اب سب جانتے ہیں، بلکہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ قرآن لا ریب کتاب ہے. اور یہ لا ریب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ یہ کتاب لا ریب ہے. قرآن کھولو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن نے کہا، لوگوں مجھے پڑھتے ہو، بتاؤ میں کون ہوں. میرا تعارف پوچھنے سے پہلے مجھ سے پوچھو کہ میری حیثیت کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا قرآن پڑھ جاؤ، بعد میں پتہ چلے معاذ اللہ یہ تو بدل دیا گیا تھا، بعد میں پتہ چلے معاذ اللہ اسے تو شرابیوں نے لکھا تھا. اس لیے 114 سورتوں میں سے پہلی سورت کا پہلا لفظ الف لام میم ہے. الف لام میم پڑھنے کے بعد قرآن اپنی حیثیت کو متعین کرتا ہے کہ پہلے میری حیثیت کو پڑھ پھر آگے چل، تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے. الف لام میم میں الف سے مراد اللہ ہے. اللہ نے کہا میں بیچ رہا ہوں. لام سے مراد جبریل علیہ السلام ہے. جبریل علیہ السلام نے کہا میں لا رہا ہوں. میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سینے پر اترا ہے. اب اگر تو الف پر، لام پر، میم پر شک کرے گا تو کافر بن جائے گا. میرے دوستو، بیچنے والا خالق ہو، لانے والا فرشتوں کا سردار ہو، اور جس پر اترا وہ تمام نبیوں کا سردار ہو. اب جھوٹا کس کو کہے گا؟ خدا کو کہے گا، جبریل کو کہے گا، یا محمد کو کہے گا؟ خدا کو جھوٹا کہے گا تو کافر بن جائے گا، جبریل کو جھوٹا کہے گا تو کافر بن جائے گا، محمد کو جھوٹا کہے گا تو کافر بن جائے گا. جب خدا سچا ہے، مصطفیٰ سچا ہے، جبریل سچا ہے، تو پھر مجھے کہنے دو کہ جو کتاب خدا نے بھیجی، جبریل کے ذریعے بھیجی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتاری، وہ سچی کتاب. اس لیے قرآن نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. میرے ساتھیوں، قرآن میں 18,000 علوم ہے. سائنس قرآن میں ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، یہ سائنس ہے. جغرافیہ قرآن میں ہے. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، یہ جغرافیہ ہے. لاؤ تو صحیح قرآن. جغرافیہ اور سائنس قرآن میں ہے. جغرافیہ اور سائنس قرآن میں ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کا بانی قرآن ہے، اسلام ہے. مجھے بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ٹیکنالوجی کیوں نہیں تھی؟ جدید مشینری کیوں نہیں تھی؟ وائرلیس سسٹم کیوں نہیں تھا؟ تو معلوم ہوا کہ سائنس کا بانی قرآن ہے. سائنس کا معنی ہے توڑنا، توڑ کر دیکھنا کہ اندر کیا ہے، ریسرچ کرنا. اور جن چیزوں کو تم توڑتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ ان کو خدا کہتے تھے. پتھر کو توڑنا یہ سائنس ہے، جبکہ وہ پتھر کو خدا کہتے تھے. توڑا کیسے جائے؟ وہ درخت کو خدا کہتے تھے. کاٹا کیسے جائے؟ چاند کو سجدہ ہوتا تھا. ریسرچ کیسے کی جائے؟ سامعین مکرم، جن اشیاء سے تم نے سائنس بنائی ہے ان کو لوگ سجدہ کرتے تھے. ان کو توڑا کیسے جائے؟ قرآن اترا تو اس نے آ کر کہا پتھر خدا نہیں ہے، چاند خدا نہیں ہے، سورج خدا نہیں ہے، ستارہ خدا نہیں ہے، درخت خدا نہیں ہے. اگر یہ خدا رہتے تو ان کو توڑا نہ جاتا. اگر یہ خدا رہتے تو ان پر تحقیق نہ ہوتی. اگر یہ خدا رہتے تو ان پر ریسرچ نہ ہوتی. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا سجدے کے لیے پتھر نہیں ہے. میرے محمد نے آ کر بتایا سجدے کے لیے چاند نہیں ہے. میرے محمد نے آ کر بتایا سجدے کے لیے سورج نہیں ہے. میرے محمد نے آ کر بتایا سجدے کے لیے درخت نہیں ہے. بلکہ چاند بھی، سورج بھی، ستارے بھی، پتھر و درخت بھی سب تیرے نوکر ہے. اور محمد نے ساری چیزوں کو تیرے نوکر بنایا. اب تو نے ریسرچ شروع کی اور سائنس کا آغاز کیا. میرے دوستو، اب آپ جو جدید ٹیکنالوجی اور جدید مشینریاں دیکھتے ہیں، یہ سب کچھ میرے آقا کے صدقے سے ملا ہے. تو معلوم ہوا کہ سائنس کا بانی قرآن ہے، سائنس کا بانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس محسن انسانیت نے کیا کیا نہ دیا عالم کو، اس محسن انسانیت نے کیا کیا نہ دیا عالم کو. دستور دیا، منشور دیا، کہیں راہ دی، کہیں موڑ دیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.